جدو کسی کلام دے وچ اللہ کا ذکر کیا جاتا، جدو کسی کلام دے وچ اللہ کا ذکر کیا جاتا، اس والے نے عمل پڑھی جا رہی ہے، حمد بھی کہنا ہے، عمل بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جس دے وچ آقا علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کلام جن وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو نعت شریف کہا جاتا، اس کو نعت شریف کہا جاتا۔ اور وہ کلام کہ جس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہے انہاں دی تعریف بیان کی جاتی ہے، انہاں دی شان دے وچ کچھ پڑھیا جاتا، اس کو منقبت کہا جاتا۔ ایک بڑا فرق کرنا ضروری ہے، اس کو منقبت کی پڑھیا جاتا۔ اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعاواں منگیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعاواں منگیاں ہیں، انہاں دعاواں مناجات کہا جاتا، انہاں دعاواں مناجات کہا جاتا۔ اور جب اسی طرح بندے تے پریشانی آتی اور اپنی اس پریشانی کے مصیبت وقت وہ کسی بزرگ ہستی کے بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کرتا کہ اس کو آگے رکھا اس کا واسطہ اچھا پانی کے نچ ہے فرق کے نتیجہ وہ انشاءاللہ سی وجہ اسی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان جائے اس کے لیے انشاءاللہ منقبت پڑا یعنی کہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان ہوسی چونکہ بڑی گیاری شریف ہے اور اس کے نام انہاں کو اللہ کی وجہ سے انشاءاللہ کہ میرے کی وسیلے میں منقبت پڑی جا سکے۔ کئی سوال ہے بچے نے بولا تاکہ بچے اپنے مدینہ رہے دل پاک والا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم
مجھے ایسا شہنا بنا غوث اعظم، مجھے ایسا شہنا بنا غوث اعظم، مجھے اپنا شہنا بنا غوث اعظم، مجھے اپنا شہنا بنا غوث اعظم، میں ہو جاؤں تجھے پر فدا غوث اعظم، میں ہو جاؤں تجھے پر فدا غوث اعظم، میں ہو جاؤں تجھے پر فدا غوث اعظم، اسیروں کے آج میں روا غوث اعظم، اسیروں کے آج میں روا غوث اعظم، نگاہ کرم میں ہو، نگاہ کرم میں ہو، نگاہ کرم میں ہو یا غوث اعظم، نگاہ کرم میں ہو یا غوث اعظم، میرے دل روشن زمین آپ کو، 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 میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، تمہارے ہیں میرے مرید ان سبھی میں، 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 تمہارے ہیں
بارہویں شریف نہیں ہوتی اس دیر تک چلتی محفل جڑی ہے اس کو بارہویں شریف کو تھوڑا ہٹ کے جانا مطلب یہ بنائی جاتی ہے تاکہ اس محفل وقت کے اندر دین ختم کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ اور سارے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجاز مطاری صاحب انشاءاللہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کرامات سے انشاءاللہ بیان فرمانگے اور بیان بیانا کوئی بھی ہو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہتا بڑا غور کے ساتھ سننا چاہتا کہ بیان کا ایک لفظ جو ہے بڑا قیمتی ہوتی ہے ہو سکتا اسی تھوڑی کی توجہ اپنی سجن ہمیں کرتے ہیں کہ بیان کی سمجھ میں نہ کچھ تو کچھ ہو اس بات سے بتانے آپ کو اس بات کی شان بھی سننی ہے کرامتہ بھی سننی ہے انشاءاللہ حضرت علامہ اجاز صاحب انشاءاللہ ساری تدبیر فرمان کے دعوت دینا حضرت علامہ اجاز صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله نويت سنة اعتكاف برادران اسلام جیسا کہ آج ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑی 11ویں شریف ہے دعا کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک اول اور آخر میں درود پاک نہ پڑھ جائے یعنی جو ہم دعا مانگیں اس دعا کے اول اور آخر میں ہم درود پاک نہ پڑھیں تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں کوئی وظیفہ کر کے دعا مانگیں نماز کے بعد دعا مانگیں یا ویسے ہی کوئی دعا مانگیں تو ہمیں اول آخر درود پاک پڑھنا چاہیے دعا جب اس محفل میں ہے اس محفل کے اول اور آخر میں بھی دعا کے سلسلے میں اگر ہم درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم ہماری یہ حاضری قبول ہوگی برادران اسلام دعا خود بھی عبادت ہے لیکن عبادت کا مقصد بھی ہے دعا جو ہم مانگتے ہیں یہ خود بھی ایک عبادت ہے اور عبادت کا مقصد بھی ہے تو رب ذوالجلال کی بلند بالا بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ہماری تمام تر نیک دعاؤں کو اور نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے برادران اسلام جہاں سے بھی ہو کر آئے جس ولی کی شان کا یاد کریں جس اہل بیت کا ذکر کریں ازواج مطہرات کا ذکر کریں شان اہل بیت بیان کریں کسی ولی کی شان بیان کریں تو یہ ان سب چیزوں کا جو مرکز ہے وہ مرکز ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تر نیک کام نیک دعائیں نیک اعتماد نماز روزہ حج قبول نبی کے واسطے قبول ہے اگر ہماری نماز قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہمارے روزے قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہماری تلاوت قرآن پاک قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہماری زکات قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہمارا صدقہ قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہماری سخاوت قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہمارا اتنے اخلاق قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہمارا بڑوں کا ادب قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہمارا چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا قبول ہے تو نبی کے واسطے اگر ہماری
پھرتے بیٹھتے اٹھتے آقا علیہ السلام والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر تھے کہتے ہیں تھے، ہم کہتے ہیں نبی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذکر اہل بیت کریں لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سنی بھی علی کو نہیں مانتے بلکہ سنی ہی علی کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ اہل بیت کو شان علی کو بڑا بلند کرتے ہیں، شان علی پر ہمیں موضوع دیتے ہیں، لیکن ان کو ہمیں یہ بات کہنی ہے، کہتے بھی ہیں اور کہتے بھی رہیں گے کہ سنی بھی علی کو نہیں مانتے بلکہ سنی ہی علی کو مانتے ہیں۔ تو برادران اسلام اصل موضوع میں اور ہے، لیکن یہ چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھا۔ تو آج حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں ہم نے 11ویں مسجد کی ہے، تو اس میں بڑا ہی ایمان افروز شیان شان بلند مرتبہ ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ آپ شروع سے ہی جو ہے وہ کیا ہے 12ویں شریف کا جو ہے وہ پروگرام کرتے تھے، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے، آپ مناتے آ رہے تھے۔ ایک رات سوئے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا کیا غوث پاک تو بڑے عرصے کو 12ویں شریف منا رہے آئے تھے، ایسا دینوں 11ویں آ کرتے ہیں، ایسا دینوں 11ویں پیش کرتے ہیں، آج تو بعد 11ویں دیری ہوئی شان مصطفیٰ بھی شان مصطفیٰ یہ ہے کیونکہ پہلے نے عرض کی ہے کہ ساڑھیاں نمازاں روزے حج زکات صدقہ خیرات ساری چیزاں قبول دے نبی نواستے اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ عشق غوث پاک قائم و دائم فرمائے اساں 12ویں عالمی ہاں 11ویں عالمی ہاں ابراہیم السلام ربیع الاول کے اندر اساں 12ویں شریف بڑے شوق کے نال بڑے ذوق کے نال بڑے عشق کے نال بڑے جذبے کے نال بنانے ہاں کہ ربیع الاخر کے اندر 11ویں شریف بھی بڑی محبت اور عقیدت کے نال بنانے ہیں۔ اساں 12ویں شریف بھی مناتے ہیں، 11ویں شریف بھی منانے ہیں، 12ویں بھی منن والے ہیں، 11ویں بھی منن والے ہیں۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور طالب علمی ہے، بغداد کے اندر آپ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے آپ کے نال دو طالب علم ہو رہا ہے، ایک تناسی فلسطہ اور ایک تناسی شیخ عبداللہ طبیبی تینار تیسرے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پروگرام بنایا کہ ایک بڑا جگہ پہ ولی ہے، بڑی شان آ رہے بڑے مرتبے آ رہے بڑی خان مان آ رہے کہ اس کو ذرا اپنے سوال لے کے جاتے ہیں، اس کو مشکل سوال لے کے جاتے ہیں، بیٹے ہیں کہ اس سے کوئی علم ہے یا نہیں، اس کو حاصل نہیں کیا یا نہیں کی ہوا چلے گئے۔ ایک نے سوال اپنا جواب دیا ابن سبا نے، شیخ عبداللہ طبیبی نے بھی اپنا سوال جواب دیا، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں صرف اس ولی کی زیارت کر جا رہا ہے، میں صرف اسے ثواب کی نیت نہ جا رہا ہے، میں اسے جا کے سوال نہیں کرنا۔ چلے گئے جا کے ابن سبا سوال کیا کہ وہ ولی غصہ آ گیا، جناب کے اندر کہتے ہیں کہ تیرا سوال بھی ہے اس کا جواب بھی ہے، لیکن تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک گئی ہے، تو کافر دھوکہ کرتے پھر ایک عبداللہ طبیبی بیماری آئی، اس ٹائم بھی ولی اللہ کی جناب آیا، فرمایا کہ تیرے اندر دنیا جڑی ہے تیرے کرنا کا بھاری ایسی جس ٹائم حضور غوث پاک کی باری آئی ولی خوش ہوئے بڑے پیار نہ کیا کہ اے عبد القادر تو ادب کے دائرے کے اندر رہ کے میری زیارت کرنا ہے، ایک ٹائم ہوتی تو بغداد میں ممبر سے بیٹھ کے یہ سوال کرتے
محفل منعقد کر کے بیٹھے ہوں پھر جس طرح حضور پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چرچے ہوئے شہرت ہوئی جہاں دور دراز کے لوگ آنا شروع ہوئے اس علاقے سے اس محلے سے اس بستی میں اس علاقے میں 100 علماء کرام کے مشورہ کیتا صلاح کی تھی یہ جرگہ کھایا کہ یہ جگہ بڑی اٹھ رہا ہے یہ جن کی حفاظت رد ہو رہی ہے جگہ نہ مقام و حقوہ حاصل کر رہا ہے کیوں نہ ہوئے اس سے اور اپنی سوال لے کے جائیے اور مشکل ترین سوال لے کے جائیے جیسا اس سارے سوالوں کا جواب دے دیتا پھر مان روا کے اگر اس سارے سوالوں کا جواب دے نہیں اس لڑ کھڑا جا رہا ہے پھر کی ہوا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائی ہوئی ہے لوگ بیٹھے تو 100 علماء کرام بھی آ گئے کہ حضور غوث پاک نے سر جھکا لیا جس نے سر جھکایا نا کہ ہی نور اٹھیا تیز لہر ہوئی علماء کرام سے پڑی وہ بے ہوش ہو گئے انہیں کی کیتا اپنے دربار بھارے سر ننگے کیتے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قدمہ جا کے رکھتے عرض کی حضور آپ فرما دو اجے اعتراض نہیں کہ قدمہ جا گئے حضور غوث پاک ایک اتنو اٹھا کے سینے نہ لانے گئے چمنے گئے اس کو دستے گئے تیرا نام بھی ہے تیرا سوال بھی ہے تیرے سوال کا جواب بھی ہے سارے کو پوچھا سارے دسیا کہ پھر بعد میں پوچھا گیا کہ اے جناب کی معاملہ ہے تسا کیوں جناب بے ہوش ہو گئے ہو تسا کیوں اپنے دربار بھارے کیوں تسی اپنے ساتھ ننگے کیتے کیوں نہ کیا کہ حضور اس ٹائم تہاڈی درگاہ کے اندر پہنچے تھا اس ٹائم تسا دی اس محفل کے اندر پہنچے تھا کہ اسا جڑا زندگی بھر اپنا علم حاصل کیتا ہوا سی اسا جڑا مقام حاصل کیتا ہوا سی اسا نو سارا کچھ بھول گیا سی ابراہیم اسلام پتہ چلا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جنہ جیسا کیا بھی بنا رہے ہیں ایک اور واقعہ بیان ہو گئے وہ ہے کہ شیخ یار بنی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں واقعہ عرض کرنے پہلے علامہ شعیب صاحب محمد مصطفیٰ مرحبا ماشاءاللہ اگر اجازت ہوئے تو مطلب ہے برادران اسلام کیونکہ علماء کرام اصل سراد تاج ہیں اور مہمان بھی ہیں اسلامی محفل کی سیرت بھی پڑھیں ماشاءاللہ برادران اسلام شیخ خیر لاہوری بھٹکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور مجدد طلب ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 بچے پیدا کیے 2 شہزادے علم دین حاصل کرتے ہیں ایک دن شیخ مجدد طلب ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عالم کشف کے اندر دیکھا یعنی کوئی محفوظ سے دیکھا کہ شیخ خیر لاہوری بھٹکی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا جڑا نا ایمان ایمان نہیں آپ کا آپ رکھ کے اچھی نہیں انہوں نے ذکر اپنے بچیاں کے نام کیتا یہ 2 طالب علم پڑھتے ہیں شیخ خیر بھٹکی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے اپنے بچیاں کے نام ذکر کیتا کہ تمہارے استاد آئے عالم ہے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے ازمائش ہے یہ دوسرے دن طالب علم پڑھ گئے یہ بڑے پریشان ہیں اظہار ہے سوچو بچار کر رہے ہیں کہ سارے استاد کے بارے یہ بڑی دردناک بات ہے بڑی دردناک خبر ہے یہ کیتا جائے کہ شیخ خیر لاہوری بھٹکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے پوچھا کہ اے میرے شاگردوں اے طالب علموں اے مجدد علم ثانی میں شہزادیوں آج پریشان ہو آج کیوں نڈھال ہو آج چہرے کیوں تمہارے مٹھائے ہیں کہ وہ طالب علم ہاتھ بن کے بڑے ادب کے نال عرض کر لگے کہ زور والد صاحب نے آدمی کشف کے اندر دیکھا ہے کہ تمہارا آخرت کے اندر ایسا حشر ہونا ہے تمہارے ایسے پریشانیوں نے کام دستی ہے اب استاد بھی پھر استاد آئے پہنچی سرکار ہاتھ انہاں کیا کہ پھر والد صاحب نے کہا میرے پاس دعا کر کہ اللہ پاک میرے سے
استاد صاحب نے الفاظ کہیں پورا دعا سنا کیا حضرت مجدد خلق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا سبحان چاہا جسے بات رہے نا کہ اس نے وہ تبدیل اٹل تھی وہ تبدیل نہیں سی ہو سکتی آپ نے ہاتھ تھلے کی دے غور و فکر کیتا پھر ہاتھ جاؤ پھر کیا کہ رب کو اپنے نیک بنے نواز کا قبول ہے یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے مرید جتنے پریشانی ہوئے جتنے اسمیش ہوئے میں یاد کرے انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا انہیں کی کیتا انہیں رب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ دے کے دعا فرمائی کہ رب نے دعا قبول فرما دیا اس کو بھی اثر پتہ چلا انہیں حاصل ہویا جناب اثر ایک مقام میں شروع ہویا ایسا کہ دعا کے اندر بیٹھ دعا قبول نہیں ہو رہی حضور غوث پاک کا واسطہ دے بھی ہے رب تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں یہ برادران اسلام اسی طرح ایک اور مقام دے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح صبح سیارہ سے جا رہے چاہے گھنٹی کر رہے کہ اگے بھی پہل جا رہے تھے جان جس بات تھی وہ بھی جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے چل رہے کہ اس بیگ مڑ کے آ گیا کہ اے غوث پاک تیرا ایک مقام نہیں جتنے تو جا رہے جب برادران اسلام پتہ چلا کہ علامہ یوسف صاحب پتہ چلا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانور بھی گنا کرتے ہیں اور جانور بھی آپ کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں اسی طرح جناب آپ کے والد محترم شیخ حضرت شیخ ابو صالح دوسرا جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جا رہے صلو علی الحبیب برادران اسلام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں کے اندر اپنی عبادت کر رہے تھے جناب اپنا رب کو تلاش کر رہے تھے جناب ذکر اہل بیت کر رہے تھے ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے ذکر غوث اعظم اپنے بڑے سے ذکر کر رہے تھے پھر آپ کو بڑی پیاس لگی آپ کو سخت پیاس لگی پانی کا کوئی حل نہیں رب تعالیٰ نے کیا کیتا آپ کے سر کے اوپر بدل چھا دیتے بدل بجا دیتے کہ بدلا جو اتنا پانی بچ گیا اتنی بارش ہوئی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پیتا کہ اپنی پیاس بجھا لی کوئی دیر کے بعد ایک روشنی ہوئی نور ہویا اس کے اندر آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی تیرے تیرے رب ہاں تیرے پانی تو بعد اس کے بعد ہر حلال حرام چیز جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بندے ہو گئے اٹھے کلمہ شریف پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا شیطان کا بول کے پناہ مانگی لعنت بھیجی اپنے پھر ذکر دے کر مجبور ہو گئے شیطان ہنس گیا پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر شیطان آیا آگے ٹھیک ہے کہ لگا کہ اے غوث پاک تیرا اس دن تک بچایا ہے تیرے علم نے تک بچایا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہ نہیں میں نے میرے علم نہیں بچایا میں نے میرے رب نے بچایا ہے وہ پوری شیطان قصد ہوئی شیطان سے سوال کیا کہ غوث پاک اس نے کس طرح علم ہے کہ میں شیطان ہاں اس نے میرے کو گناہ ہوگی پھر تو سب کیا کہ جناب میں نے میرے علم نہیں بچایا میں نے میرے رب نے بچایا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے علم ہے میں نے پتہ ہے کہ ہر برائی کو بچانے والا میرا رب ہے تیرے تو کہہ رہے تھی کہ حلال حرام چیز تیرے سے جائز ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ رب نے حلال کی بھی تمیز عطا فرمائی ہے حرام کی تمیز عطا فرمائی پہلے میں ہی کوئی بات ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد صاحب حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے ہیں رمضان کے اندر کہیں کسی مقام کو پہنچ رہے اگر دریائے دجلہ سے دریائے دجلہ پار کر رہے پانی کا ٹائم ہو گیا
تے دریا دے اندر ایک سیب آ رہا ہے. آپ نے وہ سیب پکڑیا, افطاری کا ٹائم سی, روزہ افطار کرتا تھا, تے جس طرح آپ نے سیب کھا لیا, روزہ افطار کیا, تے پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں سیب کس کا ہے. میں نے کسی کی اجازت کے بغیر سیب کے نال روزہ افطار کر دیا ہے کہ روزے محشر کچھ ہو گئی. رب پوچھ لیا کہ اے ابو صالح وہ سیب کھاتا سی, مالک کو اجازت نہیں سی, سیب کس کا سی, کدوں آیا سی, میں کی جواب دے سا. آپ نے خوف خدا جناب قابو پایا, جناب پیچھے چلنا شروع کر دیتا, پیچھے تلاش کرتے گئے مسجدوں پوچھا, دکانداروں کو پوچھا, جناب کافی ٹائم ہو گیا. دریا کے کنارے ایک بال سی سیبا تھا, وہ سیب دیا کچھ ڈیریاں دریا کے اندر لگیاں ہوئی تے آپ نے اس سیب کے بال کے مالی کی تلاش شروع کی تھی. اس مالی تلاش کر کے پھر بال کے مالی کو پہنچے, مالی کو جا کے اجازت نہیں کہ حضور میں اس طرح دریا پار کر دیا تھا, دریا کے اندر گزر گیا تھا, افطاری کا ٹائم ہو گیا سی, ایک سیب دریا کے اندر تیرتا ہوا آ رہا سی, میں اس سیب جا کے اپنا روزہ افطار کر دیا کہ میں اس کی معافی پکڑ آیا. اگر بال نے مانی کیا کہ نہیں تیرے معافی نہیں دینی, پہلے تو 10 سال اس بال کی خدمت کر, اس بال کی دیکھ بھال کر, تو پھر تیرے میں ایک سیب کی معافی دینی ہے. پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے قبول ہے, میں 10 سال اس بال کی خدمت کروں گا, بال کی رکھوالی کروں گا, لیکن تو سب معافی عطا فرمائیے. مالک نے کہا ٹھیک ہے. پھر جناب آپ نے 10 سال خدمت کی تھی, جناب بال کی دیکھ بھال کی تھی, جناب سارے اپنے مالک دیتے آئے پورا کیے. 10 سال بعد پھر عرض کی تھی کہ حضور 10 سال پورے ہو گئے, اور کوئی انہیں کیا کہ نہیں اجے اجازت نہیں, ایک اور ازمائش ہے, تو میری ایک اور شرط پوری کرتی ہے تو پھر تینوں معافی ملتی ہے. پوچھا کہ جناب حکم فرماؤ, تو کی جناب اس نے شرط انہیں فرمایا کہ جناب میری ایک بچی ہے, میری اکڑا جو تنی ہے, منہ جو بھوکی ہے, کنا جو بیری ہے, نکا جو لوٹی ہے, نکری ہے, اس نام تو شادی کرنی تو پھر تک واقعی ہوئی. آپ نے سوچا کہ کام تو بڑا اوکھا ہے, اندھی بھی ہے, بیری بھی ہے, بھوکی بھی ہے, نکری بھی ہے, اس دنال پھر میں شادی بھی کرنی ہے, پوری زندگی کا سوال ہے, مہمانہ بھی آنا ہے, میں کہیں جانا بھی ہے, خوشی غمی بھی آنی ہے, لیکن پھر کیا کہ دنیا پھاٹی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانی ہے. مسجد کی بات مشکل بات کہ آخرت کا ہے کہ اس ایک کی وجہ سے میں پکڑیا گیا, پھر میرا کی اشر ہونا ہے, پھر میرا اپنی مقام ہونا ہے. پھر آپ نے کیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا. آپ سے نکاح ہو گیا, آپ نے ساری نکاح قبول کر لیا, نکاح ہوا ہے. جس ٹائم آپ گئے کمرے کے اندر, کمرہ کھولے, دروازہ کھولے, جا کے کی دیکھتے کہ حسین و جمیل لڑکی ہے, اکھاں بھی صحیح, سنتی بھی صحیح ہے, بولتی بھی صحیح ہے, چلتی پھرتی بھی صحیح ہے. آپ پھر خوف خدا تو باہر آ گئے کہ جیڑی بنا شرط دستی آئی, وہ شرط دودھی لکڑی کالی بھوکی ہے, ایسے ٹھیک کھا کے خوبصورت ہے, کہیں ہو ہی نہ ہوئے. جا کے سوال کیا کہ جناب کچھ ہے شرطہ رکھیا, کوئی ہے نشانیاں رکھیا, لیکن وہ ٹھیک ہے. پھر جناب حضرت امیر احمد علیہ اس لڑکی نے والد سی, انہوں نے فرمایا کہ تینوں اس بات کیا سی کہ وہ بھوکی ہے, اس آج تک کوئی غلط گل نہیں کی تھی, اس کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی, اس کسی نہ محرم کے ساتھ کوئی گل نہیں کی تھی. اندھی اس وجہ ہو گئی تھی کہ اس نے آج تک کوئی نہ محرم نہیں رکھا, اس غلط چیز نہیں رکھی, دوری پہلی اس وجہ کو کی ہے کہ اس آج تک کوئی موسیقی نہیں سنی, اس کوئی غلط گل نہیں سنی, اس کوئی نہ محرم کی آواز نہیں سنی, کہ لولی لگڑی اس وجہ کو کی ہے کہ آج تک وہ چل کے کسی بھیڑے کا مال میں نہیں گئی. کہ والد صاحب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کے مقام ہے, پیشان ہے, ایک سید دی معافی واسطے, ایک سید دی جناب وہ معافی کرافی واسطے
عمرے سے جا رہے حج سے جا رہے قافلہ مارے کوئی سمجھ حساب دو رہے چلتے جا رہے تے رات کے اندر رات آ گئی رات بھی کافی ٹائم گزر گیا ارادہ کیا کہ رات اس مسجد کے اندر قیام کرنے کا اتنے رکتے ہاں آج رات اتنے گزار لینے ہاں جناب اپنے کافلے والے مشاورت کی اپنے کافلے کو کی بدل بھیجا کہ جا اس بستی دا تو راؤنڈ لا کیا اس بستی کو تو ذرا جناب وہ وزٹ کر کیا جیڑا غریب گھر جیڑا سب تو بڑا گھر آج رات کون دکھا کھانا ہے ایک بندہ بھیجا پھرتا رہا اس علاقے کی جناب وہ ساری تحقیق کر کے واپس آ کے عرض کی تھی کہ یا غوث پاک اے ولیوں کے سرکار اے اولیاء کے سرکار بات یہ ہے کہ فلاں جگہ ایک غریب گھر ہے وہ مکان گرنے والا ہے اس گھر کے اندر ایک بوڑھا سو رہا ہے ایک بوڑھی سو رہی ہے ایک چھوٹی سی بچی سو رہی ہے لیکن مکان اتنا خطرناک ہے کہ خطرہ ہے وہ مکان گر نہ جائے لیکن حضور اور سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہیں آج اس مرید کے گھر جانا ہے آج رات وہاں رہنا ہے جناب دیگر کافرے کے شرکاء نے بھی اعتراض کیا کہ حضور وہ گھر غریب ہے وہ بوڑھے ہیں وہ ضعیف ہے ان کے گھر ہم رات رہیں گے وہ پریشان ہوں گے ہم سے ان کو دقت ہوگی وہ اس محض کے آ جائیں گے لیکن حضور اور سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہیں جانا ہے تو اس کے گھر جانا ہے سارا کافرہ لے کر اس گھر چلے گئے رات گزاری رات کو راتوں رات رہی آپ کی جو شہرت تھی آپ کی مشہوری جو تھی آپ کی جو تحریر کا جناب ایک روحانیت تھی ایک نور تھا ایک مقام تھا پورے علاقے میں پھیل گیا پوری بستی میں پھیل گیا دور دراز تک علماء کرام مشائخ کرام اولیاء کرام پوری دین سارے حاضر ہو گئے ایک عرض کر رہا ہے حضور ہمارے گھر آئیے دوسرا کہہ رہا ہے حضور میرے گھر آئیے کوئی کہہ رہا ہے میرے مدرسے میں آئیے کوئی کہہ رہا ہے میری کوٹھی میں آئیے کوئی کہہ رہا ہے میرے افسانے میں آئیے کوئی کہہ رہا ہے میرے دادا کے دربار میں آئیے کوئی کہہ رہا ہے میرے باپ کے افسانے میں آئیے لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے رات کسی مرید کے گھر رہنا ہے رات وہاں گزاری لیکن مریدوں نے سوچا کہ آج ہمارے مرشد غوث پاک ہمارے گھر نہیں آنے والے ہمارے ادارے میں نہیں آنے والے ہمارے افسانے میں نہیں آنے والے پھر سب نے یہ مشورہ کیا یہ غور و فکر کی یہ سوچ کی کہ جو آج ہم نے جو نذرانے پیش کرتے ہیں جو ہم نے صدقے پیش کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں جو ہم نے اپنا صدقہ پیش کرنا ہے وہ سارے کا سارا کیا کرے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی گھر میں کسی بیٹھک پہ کسی غریب کے گھر میں حضور غوث پاک کی برگاہ میں پیش کر دیتے ہیں جب سب گئے جو کچھ ملا لے کر واپس آ گئے حضور غوث پاک کی برگاہ میں وہ صدقہ پیش کیا وہ نذرانے پیش کیے وہ تحفے پیش کیے وہ واحد پیش کیے وہ نذرانے پیش کیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح شام اپنے قافلے کے ساتھ چلے گئے لوگوں نے راتوں رات جو ڈھیر لگائے جو نذرانے پیش کیے جو صدقہ خیرات مال و اجناس پیش کیے ان میں سے ایک ذرا بھی ساتھ نہیں لے کر کے سارے کا سارا کسی مرید کو دے کر گئے لکھنے والا لکھتا ہے کہ جناب ایک سال کے بعد اس قافلے میں سے ایک بندہ واپس آیا اس بستی سے گزر ہوا ذہن میں خیال آیا ذہن میں یہ سوچ آئی زبان نے حکمت دی دماغ نے یہ بات کیا کہ ہم ایک رات ادھر ایک غریب کے گھر رہے تھے ہم ایک مرید کے گھر رہے تھے ایک بوڑھے کے گھر رہے تھے ایک بوڑھی کے پاس رہے تھے حضور سے بات کی یاد کھلن رہی تھی مریدین آئے تھے مریدین آئے تھے جناب آپ کے چاہنے والے آئے تھے آج کی طرح میں اس گھر کی خبر گیری تو کر دوں کہ جس مرید نے جس غریب نے جس بوڑھے نے رات کو ہماری جناب کو یاد رکھا ہماری آمد کی اور ہمیں خوش آمدید کہا وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں ایک سال کے بعد جب گیا نا اس بوڑھے نے ایک بہت بڑی کوٹھی بنا لی بہت بڑا اس نے عالیشان محل بنا لیا اور بڑا امیر کبیر ہو گیا بڑا سچی ہو گیا پوچھا کہ بابا جی آپ اتنا عرصہ پہلے آپ کے پاس آئے تھے آپ غریب تھے آپ کا گھر کرنے والا تھا آپ بڑے لاچار تھے آج آپ بڑے امیر کبیر ہیں بڑے حشاش ہیں بڑے خوش ہیں وجہ کیا ہے تو پھر جو بابا نے جواب دیا ان وجہ کے ساتھ سنیے گا بابا نے کہا
بیٹا 1 سال پہلے میرے 20 سال یاد تشریف لائے تھے، یہ سارے محل کوٹھیاں شان خان پیر صاحب کی برکت سے۔ آج کل کا اگر کوئی میرے جیسا چھوٹا موٹا مووی ہوتا یا کوئی پیر صاحب ہوتے، رات وات گزارتے پوری دین چیزیں پیش کرتے کہ صبح اپنی گڈی میں بتا کے سنائے اپنی جیب میں پا کے لے جانا سی کہ رات گزر گئی ہے، مریدہ بڑی محبت کی تھی، مریدہ بڑا اثر احسان کیتا ہے، مریدہ بڑا اثر احسان کیتا ہے، مریدہ اثر بڑی محبت کی تھی، جیسی سب کچھ رہ گئی ہے۔ لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں کیتا کہ اپنے یہ قاتل نال روڈ ہے انہوں نے کھڑیا کے روڈ کا کھڑا جائے وہ بچار ہے یا اس کا گھوڑے کا روڈ تھی گھوڑے سے رکھ ہوئی ہے لے جائیے، لیکن آپ نے کیا کہ جیڑا کچھ میں پیش گیا جیڑا کچھ ہوگا میری خدمت کیتی سارے دے سارا میں اپنے اس مرید کو پیش کر کے جا رہے بڑے ہی مشہور معروف واقعہ ہے۔ آخری بات میں اس بات پر جانا چاہوں گا، صحابی رسول فروا بن عازب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ دے فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام بیٹھے محفل نبی میں بہت سارے لوگ ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ ایمان کی مضبوط رسی کیڑی، ایمان کو مضبوط رکھنے والی کیڑی چیز ہے؟ ایمان کے نال اصل کس چیز کے نال جب پاور ہو سکتے ہیں مضبوط رہ سکتے ہیں اگر ایمان مضبوط رہے۔ کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز پڑھنا، آقا علیہ السلام فرمایا نماز پڑھنا بڑا چنگا بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے سوال سے جواب دے نہیں۔ پھر کس عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ خلافت نبوت رکھا، آپ نے فرمایا بات بڑی چنگی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے سوال کا ایک جواب نہیں۔ پھر عرض بہت ساتھی کی تھی یا رسول اللہ سب کا خیرات کرنا، آپ نے فرمایا بات یہ بھی چنگی ہے بات اچھی ہے، لیکن میرے سوال کا ایک جواب نہیں۔ پھر ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ سب کا خیرات کرنا، غریباں دے نال تعاون کرنا، بڑیاں دا ادب کرنا، نکیاں دے نال شفقت کرنا، آقا علیہ السلام فرمایا گل یہ بھی بڑی چنگی ہے لیکن میرے سوال کا ایک جواب نہیں۔ اور جناب صحابی رسول جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے اپنے سوال پیش کیے، اپنے اپنے نظریات پیش کیے کہ یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا باتیں سب اچھی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے آس پانا نظریں اٹھائی میرے دھیمے انداز میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود ہی فرما دیجیے، ہم نے تو جو ہمارے ذہن میں بات آ رہی تھی آپ کو اس کر دی تو آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ ایمان کی جو رسی ہے مضبوط وہ اللہ کے نیک بندے کے نال محبت ہے، جب اللہ کے نیک بندے انہاں دے نال پتہ چلیا کہ محبت کرنا ایمان کا مضبوط ترین ایک چیز ہے۔ جیسا اگر اہل بیت کے نال محبت کرتے ہیں تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اگر اسی اہل بیت کے نال محبت کرتے ہیں تو یہ بھی جناب ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اگر ایسا اور یہ کرام کے نال محبت کرتے ہیں تو یہ بھی جناب ایمان کی علامت ہے، اگر ایسا حضور اور پاک کے نال محبت کرتے ہیں تو یہ بھی جناب ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔
پریشان رہتے ہو بس آپ کی واقعہ تو مدد کر انشاءاللہ جاگے جاؤ برادران اسلام حجت الاسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی حکم ہوا کیا عیسیٰ جنہیں تیری زبان کے قریب تیری آواز ہے جنہیں تیرے کندھا کے نزدیک تیری سماعت ہے جنہیں تیرے سر کے دور تیرے بال میں جنہیں تیری کھوپڑی کے اندر تیرا دماغ ہے جنہیں تیرے جسم کے نزدیک تیری چمڑی ہے جنہیں تیرے جسم کے اندر رگاں نے ناڑا نے ان ناڑا کے نزدیک رگاں کے اندر تیرے خون ہے جنہیں جب تو چلتا ہے کہ تیرے جسم کے نزدیک تیری طاقت ہے جنہیں تیرے چمڑے کے نزدیک تیرے دم ہے یا تیری گردن کے نزدیک تیرا سر ہے یا تیرے ہتھاں نے دنیا کے نزدیک تیرے ناخن ہے یا تیرے جسم کے نزدیک تیرے بال میں اگر تو اس کو بھی زیادہ تیرا خون جانا ہے تو پھر درود پاک کروا سوچیے اکھان کے نزدیک ہدائی اکھان کے نزدیک ہو نہیں ہو سکتی سر کے بال میں سر کے بالوں کے نزدیک ہو کوئی نہیں ہو سکتی جسم کے اندر کھالے چمڑی ہے جسم کے قریب ہو نہیں جا کوئی چیز نہیں ہو سکتی رب موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرا قرآن اس کو بھی زیادہ چاہنا ہے تو پھر درود پاک بیا کر اگر تیرے پیغام دینا گا کہ اصل چندیا چندیا بیٹھیا اٹھیا آقا علیہ السلام کی ذات سے درود پاک کرنا چاہیے یہ وظیفہ بھی اصل ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ عبادت کی نیت بھی ہونی چاہیے کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اور دعا قبول ہونے کی شک ہے عبادت قبول ہونے کی شک ہے کہ پتہ نہیں قبول رسی یا نہ ہوتی لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں قبول جلدیاں اپنے ایسی پردے رکھی ہے دنیا ایسا دوسرا حضور پاک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ شان کے اندر جناب آپ نے فرمان کے اندر یہ لیپر مرکب ہوئی رب کا رب تھا کیا اور شکر ہے کہ رب سب دنیا کے گھر ایک پیدا کی ہے ایسا 11ویں شریف بننے والے ہیں 11ویں شریف کھان والے بھی آپ گران والے مننے والے بھی آپ منان والے پھر ایسا آقا علیہ السلام کی شان بیان کرن والے بھی ہاں جس سنن والے بھی کیونکہ حضور کو سے پاک رحمہ تعالیٰ علیہ سب سے زیادہ میں مزہ آیا مزہ ہر بار نہیں آیا لیکن میرا مزہ آیا نا مجھے سے غلط ثانی ہوئی دعا منگی شیخ خیر بہوری کے بعد یا تو دیکھا کہ وہ تبدیل اٹال ہے اور دن ہو چکی اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور تبدیلی نہیں ہوئی پھر آپ نے کیا کیتا حضور اور سے پاک آواز کر رہے کہ دعا منگی نا جناب وہ تبدیل کروا دیا درود پاک اب نہ پر درود پاک بھی پڑھیے کیونکہ یہ درود پاک نہیں پڑھنا تو دعا چاہے سلام سے مانگے درمیان لگی رہی اب نہ پر درود پاک پڑھیے دیکھیے کہ یہ دعا چاہے قبول نہیں ہو رہی یا حضور کو پاک آواز کر رہی ہے یا اللہ میں اپنے اس نیک بندے آواز کر اس جواب کے ساتھ یہ دیر خیر نہیں کرتا ہاں بشرتے کرتے ہیں کہ دعا کر دعا کرنی جائز ہو تیرا ہو کہ نام دعائی کا مجھے لگے واپس کیا کہ ساتھی دعا قبول نہیں دعا نیک ہوگے جائز ہو اور نہ ہو درود پاک پڑھ کے اپنا دل دماغ زبان نیت صاف کر کے رب کو منگیے درود پاک پڑھ کے اور سے پاک کا واسطہ دے دیے پھر انشاءاللہ دعا قبول ہو گئی تو پھر استعمال اپنے امید کو اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے ایسا سوچیے ایسا تو پہلے ایسا تو کتنے بڑے چلے گئے کتنے آپ نام تک یاد ہے اکثر تو بولی آج سارے اور بیان چلے گئے پچھلے چلے گئے بڑے بات نام یاد ہے ان جانی کا ایسا چلے گئے ایسا بڑا فکر کریے کہ ایسا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسا اپنی وعدہ دین سکھایا یا دنیا سکھائی
اسی اپنی عبادت کیسے کمانا سکھایا یا نیکیاں کمانا سکھایا. ایسا اس چیز سے بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ میری عمر 60 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, 40 سال ہو گئی, 80 سال ہو گئی, میں تو زندگی کے اثر کو گزر گیا کہ میں پیچھے اپنی اولاد میں کی چیز چھوڑ دیا. یہ کل میری قبر کے جانے اور مینا سے دعا مانگے, سارے ثواب کرے تو ایسا نہیں بخشش ہوئے. ایک اور گل بھی ایسا کہ والدین کے مرن کے بعد اولاد جو ہم سے گناہ کرنی ہے نا, اس کی تکلیف ماں باپ کی قبر کے اندر بھی ہوتی ہے. اولاد کے گناہ دنیا کے اندر کرنا ماں باپ کی قبر کے اندر بھی تکلیف ہوتی. ایسا سوچیے کہ یہ سادہ بچہ یا بچے غلط راستے میں چل رہے, گناہ کر رہے, نماز نہیں پڑھتے, درود پاک نہیں پڑھتے, ولیاں کی شان نہیں سنتے, ولیاں کی عادت نہیں کرتے, صحابہ کی شان جو اپنا پیار نہیں سنتے, مقام نہیں سنتے, نہیں سمجھتے, تو میرا سب قبر کا دیر شامل. ایسا چاہیے اپنی اولادہ میں اس طرح کا خرچ کریے, اپنی اولادہ کو اس طرح کا بنائیے کہ وہ دین کو سیکھیں اور دین کے قریب بھی ہے. کہ میں اپنے ہر جانے کو عرض کرتا ہوں کہ ایسا اہل خیر راستے اس علاقے اللہ پاک نے سارے بڑا قسم کی قدر کیتا ہے, بڑا کرم کیتا ہے کہ ایسا کہتے مدرسہ کا تو جامع مسجد ہے جن بچے قرآن پاک پڑھ کر صرف صبح شام نہیں, 8 سے لے کر 4 بجے تک بھی پڑھتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ امیر صاحب کے بعد بچیاں بھی قرآن پاک پڑھ رہی. اساس کا ایسی چھت جن ایک دکان کے اندر جاتی ہے گھی بھی لگتے ہیں, چینی بھی لگتے, ہر چیز لگتے. اچھا دوست دکان پہ جائے ایک جگہ رستہ ہے جو اس علاقے کے قریب اور جگہ ناجائز ہوتے ہیں. کوشش کرو اپنے بچے بھی اوپر بھیجو تو بچیاں بھی پڑھنا پڑے. ساری بچیاں بھی تو تعلیم مل رہی تو بچیاں بھی مل رہی. اسی طرح احباب عالم صاحب اور جو نزدیک ہیں تو ماشاءاللہ نئی مدارس صاحب کے بات آئیے, اپنے بچے ہوتے بھیجو, بچیاں کا نام رس ہے, بچیاں ہوتے بھیجو تاکہ اصل کیا آنا جو نسل ہوئی وہ دین تو میں ہوتا ہوں. ایک دنیاوی کہاوت ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر نماز کا کام کرے پچھلی سال کی چھوڑ کے بچے نہیں کرتے بس آنا نسل کا تو جنازہ پڑھ کیوں پوچھا کہ وہ دین تو دور ہو چکا. سارے بچیاں مسجد مدرسے نہیں آتی, انہیں دین کی سیکھنا, انہیں نماز کا طریقہ کی سیکھنا, انہیں نیکی کی گلا کی سیکھنی, انہیں علماء کرام یا کرام امام صاحب کے پاس بیٹھ ہے انہوں نے کیا سیکھنا. کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں اور بچیوں کو جہاں اچھی تعلیم سننے ترویجوی نظریے سے دی جاتی ہے, اولیاء کرام کی محبت دی جاتی ہے, ماننے اور منوانے والوں کی تعلیم دی جاتی ہے, آقا علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے, آقا علیہ السلام کی محبت دی جاتی ہے. اپنے بچوں کو ہمیں ایسے دعوت دینا ہے تو صدقہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. جو حسب حسب استطاعت ہمارے پاس جو طاقت ہے اس کے مطابق ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بچہ ہے, ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے پاس استطاعت ہے. نابالغ بچوں کی بات نہیں کر رہا, جو بالغ ہے وہ صدقہ کیا جائے, جو والدین ہیں یا بڑے بھائی ہیں. اسی طرح ایک پورے ہے ایک لڑکی گھر کے اندر بیٹھی ہے, ابھی اکیلی تھی, ٹوٹی لگائی ہے, کھانا کھا رہی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے. کھانے کا بھی ایک حوالہ ہے, ایک گرام جسا ایک حوالہ ہی اس کے ہے, وہ منہ کے اندر پان پینا گیٹ کے صدا ہوئی, آواز آئی کہ اللہ کے نام کے آپ کو بڑا دے دے, رب کے نام سے کوئی مجھے کھلا دے. اس لڑکی نے کیا کہا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, وہ جو ایک حوالہ تھا وہی ہے اس فقیر کو دے دی. فقیر نے وہ کھا لیا, وہاں دیکھا ہوا چلا گیا. کچھ عرصے
کے بعد اس لڑکی کی شادی ہوئی، اس نوجوان کی لڑکی، وہ جو نوجوان لڑکی تھی اس کی شادی ہو گئی۔ رب نے اولاد کا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، رب نے ہاتھ فرما دیا تو وہ کسی کام کے لیے گئی ہے یا سو گئی ہے، پیچھے سے بھیڑیا آیا، اس کا وہ جو بچہ تھا اٹھا کر چلا گیا۔ اب بڑی پریشان، بڑی نڈھال کہ گھر میں کوئی اور ہے بھی نہیں، جیب یہ کھیلی، اور وہ جو بیٹا تھا وہ بھی بھیڑیا اٹھا کر چلا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جاتی ہوں تو جان جاتی ہے، اگر نہیں جاتی تو بیٹا جاتا ہے، کیا کروں؟ آرام سے بیٹھ گئے، صبر شکر کر کے بیٹھ گئے، رب کی رضا پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ مالک تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ ہوا دیا، میں آپ سے راضی ہوں اور دے گا۔ سکون سے بیٹھ گئے تو رب نے اپنے فرشتے کو حکم فرمایا کہ آپ فرشتے ذرا زور لگانا، میری فلاں بندی کا بیٹا بھیڑیے نے اٹھا لیا ہے، بھیڑیے کے منہ سے اٹھا کر اسے میری بندی کے اس گھر میں جا کر چھوڑ کر آیا۔ وہ چھوڑ کر آ گیا، واپسی فرشتے نے عرض کی یا اللہ آج گھر دس کی ماجرا ہے کہ فلاں بندی کا بیٹا بھیڑیے جائے جا رہے ایسا میں نے بڑے سخت کے نال بڑا بالکل حکم فرمایا کہ جا بھیڑیے سے پوچھو تو بچہ رہ کے پھر اس بندی واپس لے گیا۔ اس کے پیچھے کی راز ہے، اس کے پیچھے کی کرامت ہے، مولا آج دس تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرشتے ایک دن میری یہ بندی کھانا کھانے لگی تھی، اس کے پاس ایک ہی نوالا تھا، اس کے دروازے پہ فقیر نے میرے نام کی آواز لگائی کہ حق کے نام پہ کوئی کھلانے والا ہے تو کھلائے۔ اس کے پاس ایک نوالا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اور کوئی لا کر دینے والا بھی نہیں تھا، اس نے میرے نام پہ وہ لقمہ فقیر کو دے دیا۔ مجھے اس کا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج اس کا بیٹا بھیڑیے نے اٹھا لیا، میں نے آپ کو حکم دیا کہ بھیڑیے سے منہ سے نکال کے اس کو واپس دے گیا۔ تو جس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میرے نام پہ کرنے کے لیے تھا، مجھے اس کا وہ عمل پسند تھا۔ تو صدقہ بھی جو ہے نا یہ بھی گناہ کو ڈالتا ہے، صدقے سے آگے کوئی گناہ نہیں بڑھتی۔ صبح صبح بھی صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز جو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 4 روپے جو اصلی استطاعت کی ہوگی وہ کرنا چاہیے۔ کہ رب الجلال تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو شان مصطفیٰ، شان غوث اعظم اور صدقہ کے عظیم بیان کیے، رب تبارک و تعالیٰ محنت بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے میں اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے
المدد یا غوث اعظم المدد 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 یا غوث اعظم المدد. سارے ولیوں سارے ولیوں کے دل کی صدا ہے، سارے ولیوں کے دل کی صدا ہے، سارے ولیوں کے دل کی صدا ہے. المدد المدد غوث اعظم المدد المدد غوث اعظم. تو یقیناً تو یقیناً میرا پیشوا ہے. المدد المدد غوث اعظم المدد المدد غوث اعظم. ڈوبی کشتی کو پل میں ترایا اور مردے کو تو نے جلایا، اور مردے کو تو نے جلایا. رب ہی جانے رب ہی جانے تیرا رتبہ کیا ہے. المدد المدد غوث اعظم المدد المدد غوث اعظم. سارے ولیوں کے دل کی صدا ہے، سارے ولیوں کے دل کی صدا ہے. المدد المدد غوث اعظم المدد المدد غوث اعظم. بھیک ملتی ہے آل نبی کی، اس لیے لے کے کشکول خالی، اس لیے لے کے کشکول خالی. تیری چوکھٹ پہ تیری چوکھٹ پہ منگتا کھڑا ہے. المدد المدد غوث اعظم المدد المدد غوث اعظم.